یہودیوں کا ایک لیڈر سامنے آئے گا جو دعویٰ کرے گا کہ میں وہ مسیحا ہوں جس کی پیشن گوئی تمام انبیاء کرتے آئے ہیں۔ یہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، جو تورات، اس کی بہت سے انبیاء کرام کے کتابوں میں یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہودیوں پر برے دن ہوں گے، زوال ہوگا، محکومیت ہوگی، وہ دبے ہوئے ہوں گے، پسے ہوئے ہوں گے، مظلوم ہوں گے، مقہور ہوں گے، تو اللہ ایک مسیحا نازل کرے گا جو ان کو اس ذلت سے اور تار مذلت سے نکال کر اور پھر وہ اچھی زندگی کا آغاز کریں گے۔ تو وہ اس کے منتظر تھے۔ اچھا، وہ وعدہ اللہ نے پورا کر دیا، حضرت مسیح علیہ السلام آ گئے، لیکن قوم کی بدبختی اور خاص طور پر ان کے علماء کی بدبختی، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ انہیں اول تو ولد الزنا قرار دیا۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو ظاہر بات ہے کہ یوسف نجار کا بیٹا ہے، بغیر اس کے کہ شادی ہوئی ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر ان کے اتنے بڑے بڑے معجزے جو واقعہ یہ ہے کہ کسی اور نبی اور رسول کو نہیں دیے گئے، وہ تو مجسم معجزات تھے۔ انہیں کہا گیا یہ جادو ہے اور جادو کرنے والا کافر ہوتا ہے، لہذا عیسیٰ کافر ہو گیا ہے۔ جب کافر ہو گیا ہے تو مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب القتل ہے۔ چنانچہ سن ہیڈرن جو ان کا سب سے بڑا ادارہ تھا، جو دارالقضاء کہہ لیجئے ان کا، جو یا یہ کہ جو ادارہ افتاء دارالفتاء تھا، انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ وہاں حکومت ایسی تھی اس وقت کہ اصل حکومت تھی رومیوں کی، لیکن انہوں نے ایک محدود آزادی دے رکھی تھی، ایک اٹانومی دے رکھی تھی یہودیوں کو بھی۔ چنانچہ ایک بادشاہ یہودیوں کا بھی موجود تھا، ہیروڈ اینٹی پاس کے نام سے، لیکن اس کے اختیارات یہ نہیں تھے کہ وہ اپنے اختیار سے کسی کو پھانسی دے سکے۔ یہ ہے کہ دارالفتاء کا فتویٰ جائے گا، جو گورنر پائلیٹس پونٹس وہاں پر ہے کہ جو کہ رومی گورنر ہے، وہ اگر وہ صحیح سمجھے گا تو پھانسی دے گا۔ اس گورنر نے انکار بھی کیا کہ ہمارے خیال میں تو اس کا کوئی جرم نہیں ہے اس مسیح کا، تم کیوں اس کے جال کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، وہ لمبی بات ہو جائے گی۔ لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، یہ تو چونکہ ہمارا تم سے معاہدہ ہے کہ ہمارا فیصلہ ہوگا، ہمارا فتویٰ ہوگا، ایگزیکیوٹ آپ کو کرنا پڑے گا۔ چنانچہ ان کے خیال میں، یہودیوں کے خیال میں بھی اور اس وقت کے لوگوں کے خیال میں بھی حضرت مسیح سولی چڑھ گئے، معاذ اللہ۔ قرآن اس کی نفی کرتا ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ البتہ یہ شبہ لہم کے معنی کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں تھے کہہ رہا ہوں، اب کچھ معلوم ہو گئے۔ قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، احادیث میں ذکر نہیں ہے، لہذا ہماری تفاسیر میں ذکر نہیں ہے کہ پھر کیا ہوا، کون سولی چڑھا، آیا سولی کا واقعہ ہوا ہی نہیں، یا ہوا تو صحیح کوئی اور چڑھ گیا۔ یہ سینٹ برنباس کی انجیل نے آ کر سارا عمدہ کھول دیا۔ یہ بھی حضرت مسیح کے حواریین میں سے تھے، تو جیسے باقی حواریین نے اپنی اپنی جو ہے انجیلیں مرتب کی ہیں، ایسے ایک انجیل انہوں نے مرتب کی، ایونجیلیم برنابے، اور اس میں انہوں نے جو واضح بات چھوئی وہ میرے دل کو لگ گئی کہ 100% یہی بات ہوگی کہ 12 حواریوں میں سے ایک نے غداری کر کے حضرت مسیح کو گرفتار کرایا۔ حضرت مسیح اور ان کے حواری ایک جگہ چھپے ہوئے تھے، روپوش تھے، اس نے خبر کی، اور پھر یہ کہ وہاں پر وہ پولیس کو لے کر آیا، رومن سپاہیوں کو، لیکن یہ کہ اس نے انہیں کھڑا کر دیا باغ کے باہر کہ پہلے میں جاؤں گا، تھوڑی دیر کے بعد تم آنا، پھر میں جس سے کہوں اے میرے استاد، اس کو پکڑ لینا، وہ مسیح ہوگا۔ کیونکہ رومیوں کو پتہ نہیں تھا، نہ دلچسپی تھی، یہ تو وہ کہتے ہیں یہودیوں کا اپنا معاملہ ہے، کون جو ہے کیا دعویٰ کر رہا ہے۔ لیکن ہوا کیا ہے، اس میں برنباس کی انجیل میں ہے کہ حضرت مسیح نے اپنے حوارین کے ساتھ آخری کھانا کھایا اور پھر کہا کہ اب یہ رات بڑی اہم ہے، اب تم یہاں پر دعائیں کرو، عبادت کرو، اور ایک کوٹڑی تھی کہیں جیسے باغ میں ہوتی ہے کہ جہاں پر کوئی کھرپے ورپے کوئی اور ایسے اوزار رکھے ہوں، وہاں آپ داخل ہو گئے، وہاں آپ نے عبادت شروع کر دی۔ تو اسی اثنا میں یہ ہوا کہ چھت پھٹی اور 4 فرشتے اترے اور حضرت مسیح کو اٹھا کر لے گئے۔ اب یہ داخل ہوا کوٹڑی میں تو اس کو کچھ نظر نہیں آیا، لیکن اس کی شکل اللہ نے مسیح کی بنا دی۔ یہ گھبرا کے باہر نکلا تو دوسرے حواری جاگ گئے، سو گئے تھے، ان کا اے ہمارے استاد، تو رومیوں نے اسی کو پکڑ لیا، اور وہ ہے کہ جو سولی چڑھا ہے۔ یہ ہے تفصیل، اور میں سمجھتا ہوں بہت لاجیکل ہے۔ اسے واقعتاً اپنی غداری کی سزا ملنی چاہیے تھی،
وہ اگر سولی چڑھا ہے تو صحیح چڑھا ہے، اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ غداری کی، بے وفائی کی۔ اس کا نام تھا جوڈاس اسکریوٹ۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس نے بعد میں خودکشی کر لی تھی، کیونکہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح ہی چونکہ سولی چڑھے اور پھر جب اتار کر انہیں رکھ دیا گیا قبر میں، پھر زندہ ہوئے، پھر وہ آسمان پر اٹھے۔ ہمارے نزدیک حضرت مسیح پہلے ہی اٹھا لیے گئے، وہ سولی پر چڑھے ہی نہیں۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ بہرحال وہ جو جگہ ہے، اب یہ نوٹ میں نے اس لیے بتایا ہے آپ کو سارا معاملہ کہ وہ سیٹ از ویکنٹ، وہ مسیح ابھی نہیں آیا، جو آیا تھا اسے مانا نہیں، لہذا جگہ خالی ہے۔ اب اس آخری دور میں جب آخری مقابلہ ہونا ہے مسلمانوں اور یہودیوں کا، تو پھر وہ مسیحا اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، ان میں سے کوئی ایک دجال، وہ المسیح الدجال ہوگا، جھوٹا مسیح۔ وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، وہ خدائی کا دعویٰ نہیں۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا میرے نزدیک ایک دوسرا ہوگا دجال، جو خدائی کا دعویٰ کرے گا۔